السلام علیکم خواتین و حضرات، بات کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک منٹ جناب باجرہ. یار جنید یہ بند کمرے میں بریفنگ کیا ہوتی ہے؟ بند کمرے کی بریفنگ وہ ہوتی ہے جسے باہر آنے میں، پبلک تک پہنچنے میں 10-15 منٹ کا وقت لگے. ظاہر ہے یار، جس پارلیمنٹ میں فیصل رضا عابدی صاحب تشریف رکھتے ہوں، جس پارلیمنٹ میں جمشید دستی صاحب براجمان ہوں، جس پارلیمنٹ میں عابد شیر علی صاحب بیٹھے ہوں، اس پارلیمنٹ کے بند کمرہ اجلاس سے یہ توقع رکھنا کہ وہاں کی بات وہیں دفن ہو جائے گی، یہ ممکن ہے؟ صحیح بات ہے. چھوٹے چھوٹے تو یہ سارے منڈے ہیں. اجلاس کے بعد انہوں نے جا کے محلے کی گراؤنڈ میں فٹ بال یا کرکٹ بھی کھیلنا ہوتا ہے. ادھر پھر لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتے ہو کہ یار آج بڑا مزہ آیا. شیدو تمہیں کیا بتاؤں یار، ادھر جب بات کی ہے نا چوری نثار نے. نہیں یار، اس طرح کے بند کمروں کے اجلاسوں کی کوئی پریکٹیکل اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی تمام تر جو اہمیت ہوتی ہے وہ علامتی ہوتی ہے. اور آج کے اجلاس میں بھی دیکھو کہ اس کی بہت زیادہ، اگر ہم استعارے تلاش کریں امید کے، پروگریس کے، تو بہت سارے ہمیں استعارے ملتے ہیں. مثلا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں، جن کے بارے میں یہ بہت شد و مد کے ساتھ بات کی جاتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے، لیکن آج کم از کم یہ تو ہوا ہے نا کہ ISI کے چیف نے اپنے آپ کو مکمل طور پر پارلیمنٹ کے سامنے ایک انداز میں سرنڈر کیا ہے. یعنی انہوں نے آفر کیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ حکم کرے تو میں ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں. آج سے چند سال پہلے تک اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو جہاں ہم ملک کے نظام کے بارے میں جگہ جگہ پہ قدم قدم پر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں اس طرح کے جو امید کے دیے ہیں وہ بھی روشن کرنے چاہیے، ان کو بھی، ان پر نظر رکھنی چاہیے. تو یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امید کا دیا ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے، خواہ اس کے یعنی کسی بات کے نتیجے میں بھی یہ ہوا ہو، لیکن بہرحال یہ ایک امید افزا ڈیولپمنٹ ہے کہ قومی سلامتی کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہوئے ہیں، اور ہمیں اس میں سے امید کا پہلو ہی تلاش کرنا چاہیے. آرمی چیف گئے ہیں، ایئر چیف گئے ہیں، سارے ادھر جا کے یار انہوں نے گفتگو کی یار، سوالوں کے جواب دیے. بالکل. اور جب ہم علامتوں کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور بہت جو اہم علامتی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایئر چیف نے واقعی، جیسا کہ ہم میڈیا میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایئر چیف نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم ڈرون حملے روکنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں حکم ملے. اٹ مینز، اگر آپ اس کو انٹرپریٹ کرو تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بال کسی اور کورٹ میں پھینک دی ہے. اب عوام یا قوم یہ سمجھنے میں بالکل حق بجانب ہے کہ کسی نے حکم دیا ہے کہ ان اداروں کو نہ، ان حملوں کو نہ روکا جائے، اور کسی ایک شخص یا مقتدر قوت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ اگر وہ یہ حکم جاری کر دے کہ یہ ڈرون حملے ہم اپنی سرزمین پر قبول نہیں کریں گے، ان کی اجازت نہیں دیں گے، تو ان کو روکنا ممکن ہے. اب یہ حکومت بتائے، ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ ایک بار یہ واضح کر دے کہ ہم نے فلاں معاہدے کے تحت یہ اجازت دی ہوئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج جہاں اتنی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں تو مزید ایک کھل کے بات کی جائے. اس بات کو اب چھوڑ دیا جائے کہ ان کا استعفیٰ قوم مانگ رہی ہے یا نہیں مانگ رہی، چھوڑ دیا جائے. ہم نے بہت زیادہ گرل کر لیا ہے، اور اس نازک موقع پہ ہمیں اپنی جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. بہت تدبر کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، فراست کے ساتھ، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ صورتحال پر غور کرنا چاہیے، اور ان کے اپنے جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کا پشتیبان بننا چاہیے، ان کو اپنی سپورٹ دینی چاہیے. لیکن اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ حضور والا ہماری جو بھی قیادت ہے، ہماری عسکری قیادت ہے، ہماری جو حکومتی قیادت ہے، ہماری جو سیاسی قیادت ہے، سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے، وہ سارے مل کے بیٹھے اور ہمیں ایک دفعہ قوم اور عوام کو کھل کے یہ بتائیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے کیا کیا معاہدے ہیں. اب پتہ تو چلے نا، روز دوسرے دن میرے سے زیادہ بڑے منہ والے انگریز ادھر آ جاتے ہیں کس معاہدے کے تحت. بالکل، کس معاہدے کے تحت آتے ہیں. اور پھر اگر ہم بندھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہیں، تو پھر ہم ان سے آزادی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا امریکہ کے بغیر ہم گزارا کر سکتے ہیں؟ قوم کو بریف کیا جائے، پھر قوم میں اتنا شعور ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے. نہیں، یہ تو میرے مرشد پاک صدقے جاؤں اپنے مرشد کے، مرشد میرے نے آج کہا ہے
کہ نہیں امداد دیتے تو نہ دے, ہم ویسے ہی گزارا کر لیں گے. نہیں یہ دیکھو نا, اگر تمہارے مرشد نے یہ کہا ہے کہ نہیں امداد دیتے تو نہ دیں, تمہارے مرشد ایک قدم آگے جا کے یہ کیوں نہیں اعلان کرتے کہ ہمیں آپ کی امداد نہیں چاہیے, اس بات پر فیصلہ کر لیں کہ ہم امداد کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں. نہیں یار, یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں امداد کے بغیر. یہ کس لیے کہہ دیں یار کہ ہم نے نہیں لڑی امداد, دے رہا ہے تو دیتا ہی ہے, پھر کیا. بس یہی جو تم مارجن رکھ لیتے ہو نا, یہی مارجن ہمیں مروا دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائی جی, نہ لو امریکی امداد. میں نے کون سا کیری لوگر کے ساتھ مل کے دھاگے والی مشینیں لگائی ہوئی. یار دیکھو, اس موقع پہ جب اتنا کچھ بگڑ چکا ہے اور ہم بالکل ایک سٹیٹ آف کنفیوژن میں نظر آ رہے ہیں, یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں پر قومیں اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتی ہیں, بناتی ہیں اور اس مشکل وقت سے نکل جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالی اگر ہم بھی نیک نیتی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے, ہم بھی اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آئندہ کی اسٹریٹجی بالکل یعنی کسی ڈر اور خوف کی بنیاد پر مرتب نہ کریں. بالکل کھلے دل کے ساتھ, جرت مندی کے ساتھ, دلیری کے ساتھ. ہوش مندی اور تدبر بھی ضروری ہے, لیکن دلیری بھی ضروری ہے, ہمت بھی ضروری ہے. ہم اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے. ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں آج, یعنی یہ میڈیا رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو ISI کے چیف ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ میں 9/11 کے حملے کے بعد بھی وہاں کی کوئی کسی میڈیا نے یا لوگوں نے, قوم نے, عوام نے انٹیلیجنس فیلئر قرار نہیں دیا تھا. اسی طرح بمبئی حملوں کے بعد انڈینز نے بھی انٹیلیجنس فیلئرز ان کو نہیں قرار دیا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی کسی نے کوئی ہتھیار نہیں اٹھا لیے اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حیرت انگیز طور پر جو یہاں پر امریکہ مخالف قوتیں ہیں انہوں نے اس سارے معاملے کو کوئی بہت بڑا کوئی سیاسی ایشو نہیں, سیاسی ایشو کے طور پر کیش نہیں کیا. بہت ہوشمندی کے ساتھ ہی ریئیکٹ کیا ہے اور آسن انداز میں ریئیکٹ کیا. کسی نے بھی یعنی عوامی سطح پر کسی کے استعفے کا مطالبہ نہیں کیا. کچھ کوارٹرز کی طرف سے یہ استعفے کے مطالبات ضرور سننے میں آئے ہیں, لیکن کوئی کیمپین نہیں چلی کسی ادارے کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف. یہ ایک اچھا سائن ہے اور ہمیں اس پر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے. یار یہ جو تم کہہ رہے ہو نا, ہوش مندی, تدبر اور دلیری, اسی ٹیکنالوجی سے ہم امریکہ کے ساتھ متھا لگا سکتے ہیں, ورنہ سائنس کی ٹیکنالوجی میں تو وہ نیش بہت آگے ہے. نہیں, میں نے یہ قطعی طور پہ نہیں کہا کہ ہمیں امریکہ سے متھا لگانے کی ضرورت ہے, بلکہ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ امریکہ اپنا راستہ ناپے, ہم اپنا راستہ لیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کنفرنٹیشن کا راستہ اپنایا جائے. ہمیں حالات نے یہ سکھایا ہے کہ جو امریکہ پر انحصار ہے وہ ہمیں کسی اچھائی یا بھلائی کی طرف نہیں لے کے جا رہا, اور ہمیں اب یہ نتیجہ ہمیشہ کے لیے یہ اخذ کر لینا چاہیے کہ امریکہ پر انحصار ہمیں گڑھے کی طرف, یعنی ہماری جو ہے کسی انداز میں بھی بھلائی کی طرف نہیں لے کے جا رہا. اس لیے اس پر ہمارا انحصار ہر صورت میں ختم کرنا ہے. صحیح بات ہے, خود ہی کچھ کرنا پڑے گا. اگر امریکہ پہ رہے تو اس نیش نے تو ہمیں ترلے منتوں کے بعد F-16 اس وقت دیے تھے جب وہ اس میں خود پٹھے ٹونے شروع ہو گیا. اس کی چنجیں ڈینگی ہو گئی ہوئی تھی, پوچھلیں ڈاؤن ہو گئی ہوئی تھی. اور جس طرح چلاک بندہ اپنی گڈی بیچتے ہوئے ہر شے اس کی اتار نہیں لیتا, ڈیک بھی اتار لیتا ہے, ویل کپ بھی اتار لیتا ہے, شٹکر بھی اتار لیتا ہے, تسبیحیں ٹنگی ہوئی بھی اتار لیتا ہے, اس طرح اس نے F-16 کی ٹینڈ کر کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا. لاؤ بھائی بیٹے منہ تمہارے F-16 کا اس وقت ہمیں دے رہے ہو جب وہ F-8 رہ گیا. بندہ وہ F-8 لے کے نا تو کہے اٹھو تو چل اٹھ دوڑ جا بس. ناظرین, یہ ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.